اقبال نے فرمایا کہ اے بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینکوں کا جو نظام ہے یہ چالاک یہودیوں کا نظام ہے. تانور حق السین آدم ربوت. اور ان بینکوں کے نظام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان بنی آدم کی سینے سے نور ختم کرے، حق ختم کرے. اور پھر علامہ اقبال نے امت کو پیغام دیا کہ تاتہ و بالا نگردد ای نظام، جب تک آپ سودی نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے، دین و دانش و تہذیب سودائے خام. تو دین کی بات کرنا، تہذیب کی بات کرنا اور دانش اور عقل مندی کی بات کرنا یہ سودائے خام ہے، یہ پانے پر لکیریں ہے. یہ 1931 میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ بینکوں کا نظام چالاک یہودیوں کا نظام ہے. اس نظام کو تہ و بالا کرو، اس نظام کے خلاف جدوجہد کرو، اس نظام کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرو. لیکن شرم کی بات یہی ہے کہ آج تک پاکستان کا معاشی نظام 1839 کے ربا ایکٹ کی بنیاد پر قائم ہے. یعنی اس وقت جو ربا کا ایکٹ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ 50 سال 70 سال کا بھی نہیں ہے. یہ 1839 جب انگریز یہاں آیا تھا اور انہوں نے اپنے نظام کو مسلط کرنے کے لیے اور یہاں ایک خاص کلاس کو مسلط کرنے کے لیے اور دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرنے کے لیے جو نظام دیا تھا، 1839 سے یہ نظام جاری ہے اور اب تک وہ نظام قائم ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جماعت اسلامی شعوری طور پر اس نظام کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے. سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اگر ایک طرف ناموس رسالت کے لیے قادیانیوں کے خلاف جہاد کا علم اٹھایا تھا، جس کی بنیاد پر ان کو فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی اور بعد میں وہ سزا عالم اسلام کے دباؤ کی وجہ سے ختم ہوئی تو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی. اور جوانوں سے کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن کو سید ابو العلا مودودی نے ملتان جیل میں مکمل کی ہے. اسی طرح مولانا مودودی نے سود کے خلاف علم بلند کیا، سود کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور آج مولانا مودودی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن پاکستان میں گزشتہ 30 سالوں سے جماعت اسلامی ایوانوں میں بھی چوکوں اور چوراہوں میں یہ جنگ لڑ رہی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس جنگ میں قانونی لحاظ سے ہمیں کامیابی ہوئی. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ کوئی ہمارا شوقیہ جنگ نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب اللہ نے سودی نظام کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا ہے تو پھر ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جو حکومت اور جو حکمران سودی نظام مسلط کرنا چاہتی ہے اور چاہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، جماعت اسلامی بھی اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتی ہے. لوگوں، اللہ کا حکم، پروفیسر ابراہیم صاحب نے حدیث سنائی، مولانا اسماعیل صاحب نے، کہ ایسا گناہ ہے جس طرح ایک انسان 36 بار اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات
کہ سود کا خاتمہ ہو۔ 1973 کے آئین کا فیصلہ کہ پاکستان میں ربا نہیں چلنا چاہیے، وفاقی شرعی عدالت کے بار بار فیصلے، اس کے باوجود بھی اگر اس حکومت نے سودی نظام کو مسلط کیا ہے تو یہ حکومت اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتی ہے، اور ہم بھی اس حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب تو مغربی دنیا میں لوگوں نے سودی نظام کو چھوڑنا شروع کیا، اب تو وہاں بھی شرعی سود سپر پہ آیا ہے۔ ہماری یہاں حکومت آئی تھی MMA کے دور میں، میں فائنانس منسٹر تھا، یہاں خیبر بینک کے تحت ہم نے اسلامی بینکاری کا آغاز کیا، تو یار لوگوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ ہمارے بینک میں جرمنی کے پیسے تھے، انگریزی اخبارات میں خبر لگی کہ ایک طالب یہاں پر آیا ہے، وزیر خزانہ بنا ہے، تو جس کا پیسہ ہے واپس لے جائے ورنہ بینک غرق اور تباہ ہونے والا ہے۔ ہم جرمنی گئے، پروفیسر خورشید صاحب رہنمائی فرماتے تھے، جرمنی بینک کے صدر ترگت اوزال سے ہم نے 5-6 گھنٹے مذاکرات کیے اور اسلامی نظام معیشت اور سود کی خرابیوں کے بارے میں ان کو بتایا۔ آپ یقین کریں وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس نے جب ہمارے دلائل سنے تو ایک کاغذ لہرایا جو ہم نے ان کو دیا تھا، اور ہمیں کہا کہ مسٹر حق، قیامت تک یہ نظام سودی نظام اگر چلی انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے، مستقبل آپ کی اسی نظام کا ہے جو آپ کے ساتھ موجود ہے۔ پھر یہاں ہم نے اسلامی بینکاری کا آغاز کیا، پھر 26 لاکھ لوگوں نے، 26,000 لوگوں نے سودی کھاتے چھوڑ کر اسلامی بینکاری میں پیسے جمع شروع کیے اور برکت ہوئی، اور خیبر پختونخوا میں اتنی برکت تھی کہ جو بھی ہم سے مطالبہ کرتا تھا، پیسے مانگتا تھا، ہم اس پر پریشان نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ پیسے کی کمی نہیں تھی۔ ہم گئے تھے، وزیر اعلیٰ ساتھ تھے، ملاکن ایجنسی دیر میں لوگوں نے مطالبات پیش کیے، ہم نے سب منظور کی، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اتنا پیسہ تھا کہ کوئی بھی مطالبہ، ہر مطالبے کو منظور کرتے، اس پہ ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن آج وہی صبح ہے، 1000 ارب سے زیادہ مقروض ہے۔ حال یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم نے پہلے 8 کنویں کھودے تھے گیس کے، آج تو اس میں خاصا اضافہ ہوا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ہمیں موقع ملا، ہم نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ سینٹ میں نجی سود کے خلاف جماعت اسلامی نے قرارداد پیش کی، مولانا عبدالاکبر چترالی نے قومی اسمبلی میں جدوجہد کیا، پروفیسر ابراہیم صاحب اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے وفاقی شرعی عدالت میں ایک طویل لڑائی لڑی، اور بالآخر ہم سرخرو ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن کیا کرے، جب نظام سود خوروں کے ہاتھ میں ہو پھر سودی نظام کیسا ختم ہوگا؟ جب چوروں کے ہاتھوں میں حکومت ہو، چوری اور ڈکیتی کیسے کم ہوگی؟ جب کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں اختیارات ہو، کرپشن کیسے ختم ہوگا؟ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ PDM کی حکومت قائم ہوئی، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا، اسحاق ڈار صاحب نے فیصلہ دیا کہ ہم ہر قیمت پر اس پر عمل کریں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تھا تو ان دن نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم تھے، عمرے پر آئے تھے، اور مسجد نبوی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے
قبر مبارک کے قریب ہم بیٹھے تھے، افطاری کا وقت تھا، افطار کے بعد ہم اس قبر کے ایک طرف بیٹھ گئے اور نواز شریف صاحب سے میں نے کہا کہ 2 کام کرے، آپ کے لیے قیامت میں جنت کی ضمانت ہوگی، ایک سودی نظام ختم کرے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے، ان کی غیرت، ان کا ایمان، ان کی عزت بچانے کے لیے عریانی اور فحاشی پر پابندی لگا دے۔ دونوں کے بارے میں انہوں نے وعدہ کیا کہ میں سودی نظام پر بھی پابندی لگاؤں گا، عریانی اور فحاشی پر بھی پابندی لگاؤں گا۔ واپس آئے، 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، پھر 1 سال گزر گیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ مسجد نبوی میں انہوں نے وعدہ کیا اور اس نے پورا نہیں کیا، اب ان کی حکومت نہیں چلے گی، اور پھر 1 سال بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ آج پھر ان کے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے، اور پھر وہ پاکی شرعی عدالت نے سود کے بارے میں کلیئر ویژن دیا ہے اور فیصلہ دیا ہے، لیکن ان کی حکومت 12 اگست کو تو ختم ہو رہی ہے، لیکن ان بدقسمت حکمرانوں کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل کرے۔ ایک طرف خدا کے خلاف اعلان جنگ، اور دوسری طرف اگر اس ملک میں کوئی انصاف کا نظام ہو تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان پر کیس ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم کے 15 مہینے ہو گئے، اور ہمارا خیال تھا کہ اس بار ان کی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے ایک مذہبی جماعت کے قائد ہے، اس کو تو ہر صورت میں سود کے خلاف ہونا چاہیے۔ اور ہم نے ان سے یہی عرض کیا، کراچی میں تقی عثمانی صاحب نے سیمینار بلایا تھا کہ ہم نے عرض کیا کہ مولانا محترم، آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایک کام اپنی سربراہی میں اس پی ڈی ایم سے کروا دے کہ سودی نظام کے بارے میں عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے پر عمل درآمد ہو۔ لیکن 15 مہینے ہو گئے مولانا محترم کے ہوتے ہوئے بھی شرعی سود پہلے 11%، پھر 17%، پھر 21%، اور اب 22% تک پہنچ گیا۔ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ شرعی سود اس وقت پاکستان میں ہے، سود کم نہیں ہوا، اس میں اضافہ ہوا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے لوگوں، میں پاکستان کے بھائیوں سے، بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان سودخوروں کو ووٹ دینا بھی گناہ ہے، ان کو سپورٹ کرنا، ان کا جھنڈا لہرانا، یہ اللہ کے اس حکم کے مطابق کہ جو سودخور کا ساتھ بھی دیتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے، من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے پھر بھی سپورٹ اور ووٹ دیتا ہے، نبی مہربان نے فرمایا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم اللہ کی کتاب پر فیصلہ نہ کرنا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی ملک میں سودی نظام ختم ہونا چاہیے، لیکن پی ڈی ایم نے سودی نظام ختم کرنے کی بجائے شرعی سود میں اور اضافہ کیا، اور اس سال بھی بجٹ میں انہوں نے 7,303 ارب روپیہ سود کے لیے رکھے ہیں، تو 14,000 تو کل ہمارا بجٹ ہے، تو آدھا بجٹ تقریباً آپ کا سود میں چلا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کا یہ منشور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، ہمارا پہلا کام یہی ہوگا کہ ہم سودی نظام کو ختم کریں گے، ہم سودی نظام کو دفنائیں گے۔ اس لیے لوگوں، میں آپ بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اور ہم کیا کریں۔ ہم نے عدالتوں میں لڑائی لڑی، ہم نے بڑے بڑے جلسے اور جلوس کیے،
ہم نے وکلا کے ساتھ مل کر قانونی جنگ جیتا، لیکن اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب تک اس ملک میں جماعت اسلامی کی حکومت نہ ہو، یہ ملک اسلامی اور خوشحال پاکستان نہیں بن سکتا ہے۔ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یہاں آج پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں مہنگائی اور بے روزگاری تھی تو یہی پی ڈی ایم والے اس پر اعتراض کرتے تھے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کراچی سے لانگ مارچ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا دیا اور یہی بتاتے تھے کہ یہاں بے روزگاری ہے، یہاں بدامنی ہے، یہاں مہنگائی ہے، یہاں وعدے پوری نہیں کیے جا رہے ہیں، اس لیے ہم دھرنے دے رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا ہے۔ اس کرپشن میں اضافہ ہوا، خاص کر آپ کے خیبر پختونخوا میں ان 15 مہینوں میں کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ چوروں کی حکومت، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تھوڑے دن ان چوروں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ میرے لوگوں، میرے بھائیوں، انہوں نے آگ بجھائی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ وہ جو کچھ سامان بچا تھا، کچھ پاکستان بچا تھا، کچھ خزانہ بچا تھا، وہ ان کے ہاتھ لگا اور اب پاکستان کا خزانہ بھی ختم۔ یہ ایک طرح کے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو فرانس میں نبی مہربان کے شان میں گستاخی کی گئی، خاکے جاری کیے گئے۔ یہی پی ڈی ایم والے مطالبہ کرتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی والے ایکشن نہیں لیتے۔ ہمارا اس وقت بھی یہ مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، لیکن اس وقت کی حکومت کہتی تھی کہ ہمارے معاشی پرابلم ہیں۔ یہی پی ڈی ایم والے یہی بات کرتے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکالے نا۔ آج سویڈن نے قرآن کریم کو جلایا اور مزید جلانے کے لیے درخواستیں جمع کی ہے۔ آج وہی پی ڈی ایم حکومت میں ہے، کہتے ہیں ہم اس لیے سفیر کو نہیں نکال سکتے کہ ہمارے معاشی مسائل ہے۔ لوگوں، توشخانہ لوٹنے والے میں ایک، ٹرانسجنڈر کے قوانین پر ایک، کشمیر کو انڈیا کے حوالہ کرنے پر ایک، ڈاکٹر عافیہ کو واپس نہ لانے میں ایک، اس ملک میں کرپشن میں نئے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں آپس میں مقابلے میں ایک۔ یہ ان کے ایجنٹ ہے، یہ آپ کے نہیں ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہے، یہ ورلڈ بینک کا ایجنٹ ہے۔ ان کا ایجنڈا مغرب کا استعماری اور سامراجی حکومتوں کا ایجنڈا ہے، یہ ان کے مسلط کردہ ہے۔ اس لیے لوگوں، ایک ہی راستہ ہے ہمارے ساتھ، اور وہ جدوجہد کا راستہ، وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا راستہ، چوک اور چوراہوں میں ان کو چیلنج کرنے کا راستہ، اور چوک اور چوراہوں اور شہروں اور دیہاتوں میں اٹھو اور ان ظالم حکمرانوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالو، اپنے حق کے لیے اٹھو اور قوم کے لیے اٹھو، پاکستان کے لیے اٹھو، اسلام کے لیے اٹھو۔ یہی ہمارا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگوں، میں آخری بات یہی عرض کرتا ہوں
اور وزیر اعظم سے بھی کہتا ہوں، وزیر خزانہ سے بھی کہتا ہوں، اور ان کے سربراہ حضرت مولانا سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو 15-20 دن آپ کی حکومت کے باقی ہے، ان 15-20 دنوں میں سودی نظام ختم کرنے کا اعلان کرے۔ ان 15-20 دنوں میں سپریم کورٹ سے وہ تمام درخواستیں واپس لینے کا اہتمام کرے۔ ان 15-20 دنوں میں سودی زر قرضی معاف کرے۔ ان 15-20 دنوں میں جو صنعتی قرضے لیے ہیں سود کی بنیاد پر، اصل ان سے لے لے اور باقی معاف کرے۔ ان 15-20 دنوں میں قانون سازی کرے، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور سود کے خلاف جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے ہم سپورٹ کریں گے۔ میرا چترالی صاحب اس کو سپورٹ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ 15-20 دنوں میں یہ کام نہیں کیے تو انشاءاللہ ان ایوانوں سے آپ نکلیں گے، ان گوڑوں سے واپس اتریں گے، آپ زمین پر آئیں گے تو ہر گلی اور ہر کوچے میں آپ کا احتساب ہوگا اور برسر عام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔